تو پیما تو کر لیے، لیکن پاکستان کی مدد کے یہ وعدے غیر مشروط نہیں ہیں۔ یہ رقم کم از کم 3 سال پر محیط قسطوں میں ملے گی اور سیلاب زدہ علاقوں میں پروجیکٹ بیسڈ استعمال ہوگی۔ آج وفاقی حکومت نے پورے پاکستان کے اخبارات میں 9 ارب ڈالر سے زائد امداد کے اشتہارات تو شائع کرائے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنیوا کانفرنس میں اعلان کردہ 90% رقم ناقابل واپسی عطیات یا گرانٹس نہیں بلکہ خالص قرضے اور قرضوں کا التوا ہے، جبکہ کچھ رقوم موجودہ قرضوں کا دوبارہ اجرا بھی ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی کابینہ کے اہم وزراء کے ساتھ خصوصی پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے سیلاب زدگان کی بحالی اور متاثرہ انفراسٹرکچر کے لیے 9 ارب ڈالر سے زائد وعدوں پر قوم کو مبارکباد پیش کی اور بذات خود ایک معاشی معاون کا نام لے کر اس کی جانب سے کیا گیا وعدہ دہرایا۔ میڈیا کے سوال پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ صرف 2 طرفہ وعدوں کی رقم عطیات یا گرانٹس ہے، جبکہ عالمی مالیاتی اداروں کی سرمایہ کاری بھی نرم شرائط پر ہوگی۔ اس موقع پہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ تقریباً 8 ارب ڈالر سے زائد رقوم پروجیکٹ بیسڈ قرضہ ہے، اور اگر سعودی عرب کے 1 ارب ڈالر بھی اس میں شامل کر لیے جائیں تو قرض کی رقم مزید بڑھ سکتی ہے۔ پاکستان کو 90% سے زائد رقم عطیات نہیں بلکہ نئے یا پرانے قرضوں میں نرمی کی صورت میں ملے گی، جس پر پاکستان کو طے شدہ سود بھی دینا ہوگا، اور پروجیکٹ سے متعلق قرض دہندہ IFIs اور IMF کی شرائط پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ پاکستان کو ڈونرز کے مطالبات مانتے ہوئے طویل المدتی اصلاحات بھی لانی ہوں گی۔ ڈونرز ایجنسیز کی جانب سے اس فنڈنگ کے استعمال میں مکمل شفافیت اور کرپشن سے پاک ہونے کا بہت اہم مطالبہ ہوگا، اور لازم ہوگا پاکستان پر کہ ان تمام منصوبوں میں کرپشن نظر نہ آئے۔ گویا فنڈ مینجمنٹ کی کڑی نگرانی بھی کی جا سکتی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ 9 ارب ڈالر کے بندوبست بھی IMF کے اہداف سے مشروط ہے۔ گویا معاشی بحران کی شدت صرف IMF پروگرام ہی قبض کر سکتا ہے۔ آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے انرجی سیکٹر اصلاحات اور بجٹ ٹارگٹ پورا کر کے IMF سے دنیا کم ہونے کی یقین دہانی کرائی، مگر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت عام آدمی پر بوجھ نہیں ڈالے گی۔ دلچسپ بات ہے کہ جنیوا کانفرنس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جاپان، چین اور دیگر ممالک نے 2 طرفہ طور پر جو گرانٹس دی ہیں، ماضی کی طرح ان رقوم کا استعمال بھی ان ممالک کے اپنے اداروں یا NGOs کے ذریعے ہونے کا امکان ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں متعلقہ منصوبوں پر اگر پاکستان نے اپنا ہوم ورک پر وقت نہیں کیا تو پھر اس رقم کے آنے میں 3 سال سے زائد کا وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یقیناً پاکستان کو اس سلسلے میں سرعت سے کام کرنا ہے، شفافیت سے کام کرنا ہے، اور بہت ہی پروفیشنل انداز میں ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ اس سے نئی ڈیولپمنٹ پر پاکستان کے لیے یہ جو وعدے ہوئے ہیں، ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ پاکستان کے بہت ہی مستند سیرین ماہر معیشت ہیں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وائس چانسلر ہیں آج کل پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائٹ کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ویسے تو بہرحال یہ پاکستان کے لیے جو سیلاب میں تباہ کاری ہوئی ہے، اس حوالے سے کل کی جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ جنیوا کانفرنس ہے، اس کے نتائج جو ہیں وہ یقیناً بہت حوصلہ افزا ہے کہ دنیا کے کثیر ممالک نے، عالمی مالیاتی اداروں نے پاکستان کی سیلاب میں مدد کرنے کے ٹھوس وعدے کیے، اور یہ ظاہر ہے کہ سیلاب سے متاثرہ پاکستان اسپیسیفک ہے یہ تمام معاملہ۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران صاحب، یہ تو اچھی خوشخبری ہے، اچھی بات ہے کہ دنیا ہمیں ہیلپ کرنے کو تیار ہے، اور ہمیں اس پہ ضرور مطمئن رہنا چاہیے۔ پر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا اپنی رپورٹ میں کہ IMF کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنی پڑے گی، کیونکہ جو دنیا کا نظام ہے، خاص طور پہ جو یہ ملٹی لیٹرل بینکس ہیں، یہ تو IMF کے بغیر پیسے موو ہی نہیں کر سکتے، تو IMF کی تو بہت ضرورت ہوگی، اور ہمیں IMF کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ یس، نیگوسیشن کرنی پڑتی ہے، نیگوسیشن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پر کامران صاحب میں ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اور یہ کسی ایک حکومت کا قصور نہیں، میں کسی حکومت کے نہ حق میں ہوں نہ خلاف ہوں، میں تو انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں، پالیٹیشن ہوں نہیں۔ میں سمپل سی بات یہ کہوں گا کہ یہ 75 سال کی غلطیاں ہیں۔ ہم نے 23 فنڈ پروگرام کیے ہیں، 23 فنڈ پروگرام 75 میں، اس کا مطلب ہے کہ تقریباً ہر سال ہی فنڈ پروگرام ہوتا ہے۔ شاید ہم نے کوئی 10-15 سال فنڈ پروگرام نہیں کیا، باقی تو سارا وقت کیا، اور آپ کو بھی پتہ ہے، میرے سے بہتر پتہ ہے کہ سارے پروگرام ہم نے کمپلیٹ بھی نہیں کیا، بہت کم پروگرام کمپلیٹ کیے، جو کمپلیٹ کیے ہیں اس میں بھی بڑی ہمیں چھوٹ دی گئی ہے۔ تو کوائٹ فرینکلی ہمارا ریکارڈ ان ٹرمز آف امپلیمنٹیشن آف فنڈ پروگرامز ریگارڈلیس آف ہوز ان پاور
بہت تو کمزور ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے یعنی ساتھ جو بڑی بات ہے کہ پہلی امپورٹنٹ بات جو ہے جو کہ ہم ابھی یہ جو جنیوا ڈونرز کانفرنس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، آپ کا فرمانا یہ ہے کہ اس میں جو ملٹی لیٹرل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی جو پلیجز ہیں، یہ جتنے وعدے ہیں، انکلوڈنگ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ایشین انفراسٹرکچر بینک، یہ سب تمام بینکس یہ اس بات سے مشروط ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے تعلقات بحال ہوں اور آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو، یہ غیر مشروط نہیں ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ بالکل صحیح ہے جی، اس پہ ایگزیکٹو بورڈ کی ڈیسیجنز ہر سائڈ سے، ہر طرف سے یہ ڈیسیجنز موجود ہیں کہ فنڈ پروگرام کے بغیر اگر فنڈ پروگرام نہیں چل رہا تو یہ اپنے فنڈز موو ہی نہیں کر سکتے۔ یہ تو پرانی ٹریڈیشن ہے، میرے خیال کوئی 30-40 سال ہو گئے اس کو، اور یہ بات بالکل واضح طور پہ، بالکل مضبوط طور پہ یہ طے شدہ ہے۔ تو پر اب آگے جو بات ہے، اچھا یہ جو رقوم ہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں سے جو ہماری جو بائی لیٹرل رقوم ہیں، ای یو کی، امریکہ کی، چین کی، اور شاید ایک حصہ اس میں سعودی عربیہ کا ہے، وہ گرانٹ ہے، وہ ہم اس کو گرانٹ تصور کریں کہ وہ ایک ڈونیشن ہے۔ باقی یہ قرضے ہیں جن پر ہمیں قرضوں کی طرح سے ہمیں ڈیل کرنا ہوگا، سود وغیرہ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی، گرانٹ جو ہے وہ اگین دیکھنا پڑتا ہے، بائی لیٹرل گرانٹس بھی ہو سکتی ہے، لونز بھی ہو سکتے ہیں، بٹ موسٹ لائکلی دیز آر گرانٹس، آئی ایگری ود یو۔ پر یہ جو ملٹی لیٹرل ہے یہ تو گرانٹ ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو ہوتی لونز ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ غیر مشروط نہیں ہے، یہ پروجیکٹ یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں، اسٹیٹ بینک میں کریڈٹ ہو جائے گی ساری رقوم ایک ساتھ، اور اس کے لیے یہ ایک مرحلہ وار پروسیس ہے جو شاید کئی سالوں پہ، کم از کم 3 سالوں پہ محیط ہوگا، اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ رقوم جو ہے وہ کسی صورت میں ایک فوری طور پہ ان بینکوں سے یا ان ممالک سے کریڈٹ ہو جائے گی ہمارے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں۔ نہیں جی، یہ تو پروجیکٹ لینڈنگ آرگنائزیشنز ہیں، ان کا پروجیکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، ہم کیسے پروجیکٹس بناتے ہیں، کس قسم کے پروجیکٹس بنتے ہیں، کیسے نیگوشیٹ ہوتے ہیں، یہ تو پروجیکٹ موو کرے گی۔ ہو سکتا ہے اگر پروجیکٹ سارے 3 مہینے میں ہو جائے نیگوشیٹ تو آ سکتے ہیں پیسے، پر اگر نہ ہو تو پھر ٹائم لگے گا، اور پھر پروجیکٹ امپلیمنٹیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، تو obviously ٹائم تو لگے گا ہی۔ پروجیکٹ بیسڈ ایڈ کا ایک طریقہ ہوتا ہے چلنے کا، اسی طریقے پہ تو چلے گا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں جو پروجیکٹ بنتے ہیں وہ تو ہمیں بڑا اس کا تلخ تجربہ ہے پاکستانی کی حیثیت سے، اور اس قدر کرپشن اس میں ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ۔ ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ حالیہ دنوں میں اسی حکومت کے دوران یہ حیدرآباد سکر M9 موٹر وے بن رہی ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ اس میں تو آپ سوچیں کہ ایک رات میں 1 ارب روپے کیش نکال کے لے گئے جو اس کے اہلکار تھے، اور کچھ 6 ارب روپے کیش کھا گئے وہ کچھ ہفتوں کے اندر، اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ اس انداز سے تو ہم اپنے خزانے سے جو ہم پروجیکٹ بناتے ہیں اس کا حشر ہوتا ہے، اور یہ شہباز شریف کی حکومت میں ہوا ہے۔ یہ تو بیرونی رقوم ہوں گی، یہ تو مال مفت ہے، اس کا تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا جو ہمارا نظام ہے یہاں پہ۔ کامران صاحب دیکھیے، بیرونی یہ جو پروجیکٹ ایڈ ہوتی ہے اس میں ورلڈ بینک وغیرہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی نظر رکھیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کی فنانشل ٹریلز کو فالو کریں، بٹ یو آر ایبسلیٹلی رائٹ کہ ہماری گورننس سٹرکچرز جو ہیں وہ 1000 طریقے سے پروجیکٹ کا نقصان کروا دیتے ہیں۔ دوسری سائڈ ان کی طرف سے بھی نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جب پیسے دیتے ہیں پروجیکٹ ایڈ کے، اس کے ساتھ کنسلٹنٹ بھی آتے ہیں، کنسلٹنٹ بڑے مہنگے ہوتے ہیں، ان کا بھی کاسٹ لگ جاتا ہے، تو ہمیں ایونچولی کافی مہنگا پڑتا ہے۔ پر دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہم پروجیکٹ ایڈ کو کیسے پروجیکٹ بناتے ہیں، پروجیکٹ کو بنانے کی بھی ایک سائنس ہوتی ہے، اس کی کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہوتا ہے، اس کا فیزیبلٹی ہوتی ہے۔ اگر ہم وہ اچھی نہیں کرتے، اور اگر ہم فار ایگزامپل جہاں کی ضرورت ہو ایک سڑک کی، وہاں بہت بڑا ڈیول کیریج وے بنا دیں، فلائی اوور بنا دیں، تو نقصان تو ہمارا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ تو جو پرانی سائنس تھی، جو پلاننگ کمیشن میں جو کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا ہوتا تھا، فیزیبلٹی بنانی ہوتی تھی، وہ اب ہم نے کافی حد تک چھوڑ دی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوتے ہیں، پھر کرپشن سے بھی نقصان ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یقیناً پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیلاب کے تباہی کے علاقے ان کو ہمیں تعمیر نو کرنی ہے، مگر اس وقت ہمارا مسئلہ تو بیلنس آف پیمنٹ کا ہے، ہمارے ریزروز کا ہے، ہمارے ایکسچینج ریٹ، یعنی کہ فل فلیجڈ ایک بہت بڑا کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ جو تمام معاملات ہوئے ہیں جنیوا میں، جو ہماری معاشی اس وقت دگرگوں زبو حالی کی جو کیفیت ہے،
اس پر تو یہ اثر انداز کہیں سے نہیں ہونے ہیں. یہ تو ہمیں مسئلہ ابھی علیحدہ سے حل کرنا ہے آئی ایم ایف سے یا اور جو بھی ذرائع ہوں گے. کامران صاحب یہ آئی ایم ایف سے بھی حل کرنا ہے، اور دوسرا ہمیں جو ہمارے لانگ سٹینڈنگ پرانے پرابلم چل رہے ہیں ان کو اب ہمیں سالو کر لینا چاہیے.